لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دل پہ جاؤ. مومنین مومنات، آج کی اس استغفار گروپ کی نشست سے دو چار چیزیں آپ کی خدمات میں جو عرض کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ماشاءاللہ دعا کا سلسلہ شروع ہوا اور زیارت عاشورہ کو بھی یقیناً 40 دن مکمل ہوئے، اور ایام 20 کے جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، ہر مہینے کی قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 جنہیں ایام 20 کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ دن کے جو روشن دن ہیں. ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں، سب راتیں اللہ کی ہیں، مہینے اللہ کے ہیں، سال اللہ کے ہیں، لیکن بعض سالوں میں سالوں کو اہمیت حاصل ہے، بعض مہینوں میں سے بعض مہینوں کو اہمیت حاصل ہے، بعض دنوں میں سے دنوں کو اہمیت حاصل ہے، اور بعض راتیں جو ہیں ان کو اہمیت حاصل ہے. پھر اس میں سے بعض گھڑیوں کو اہمیت حاصل ہے، بعض ساعات ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت زیادہ ہے. ہر مہینے میں یہ 3 دن جو آتے ہیں، ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15، یہ ایام 20 کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی روشن دن. روایات میں بے شمار ان کی فضیلتیں ملتی ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سمندر گویا جوش میں ہوتا ہے، اور جو بھی دعا کی جائے اور جو بھی عبادت کی جائے دعا قبول ہوتی ہے. عبادت جو ہے وہ اس کا کئی گنا انسان کو درجہ ملتا ہے. تو کل انشاءاللہ یہ ایام کل سے شروع ہو رہے ہیں، جو کہ ابھی شب انشاءاللہ لگ جائے گی. 13، 14 اور 15 یہ 3 دن جو ہیں، اور انشاءاللہ یقیناً انتظامیہ اس طرف متوجہ ہے اور دعائے مجید بھی پڑھی جائے گی. ایک دو جملے اس حوالے سے عرض کر دوں کہ 13، 14 اور 15 کے دن یہ دعا جس کی بہت خاص تاکید ہے، بلکہ حضور تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی 13، 14 اور 15 کو ماہ رمضان المبارک میں یہ دعا پڑھے گا، اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے تو بھی خدا معاف کر دے گا، اگر درخت کے پتوں جتنے ہوں گے تو بھی خدا معاف کر دے گا. گویا یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ 3 دن ہماری زندگی میں آ رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ اسی طرح ہم ان دنوں سے مستفید ہوتے رہیں. کون جانتا ہے کہ اگلے سال 13، 14 اور 15 رمضان کو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لہذا یہ دن ان کو خاص اہمیت کے ساتھ ہمیں استقبال کرنا چاہیے. یہ ایام 20 ہیں، یہ روشن دن ہیں، اور دعائے مجید کی تلاوت کی جو ابھی ہاشم صاحب اس حوالے سے سوال کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے، اور حضور پر یہ دعا نازل ہوئی تھی جب آپ بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس تشریف فرماتے اور عبادت میں مصروف تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص دعا حضور کو ہدیہ کی، تحفہ دی، جہاں پر یہ جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے اور انسان جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. چونکہ اس دعا میں 88 کلمات ہیں، اور ہر جملے میں اجرنا من النار یا مجیر کے الفاظ سے آپ خدا کو یاد کرتے ہیں کہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. جہاں پر انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جہاں پر انسان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، وہیں پر یہ رزق کی کشادگی کے لیے بہت مجرب ہے، یہ بیماری سے نجات کے لیے بہت مجرب ہے، اور کسی بھی قرض کی ادائیگی کے لیے اس دعا کا بہت زیادہ اثر ہے. لہذا آپ اس کو جس نیت سے بھی پڑھیں گے خداوند متعال یقیناً کل انشاءاللہ جتنے بھی ہم استغفار گروپ پہ موجود ہیں یا جو بھی اس کو دیکھے سنیں گے یا جہاں جہاں بھی یہ دعا پڑھی جائے گی، انشاءاللہ خداوند متعال سب کے صغائر و کبائر سے درگزر کرے گا، صغیر و کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے. جہاں تک دعا کا تعلق ہے، بنیادی طور پر دعا انسان کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اور انسان کو خدا سے مانگنے کا سلیقہ دعا میں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے مانگنا ہے. جیسے امیر المومنین جو ہے وہ دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں یا رب یا رب یا رب، یعنی 3 مرتبہ اللہ کو یا رب کہہ کر پکارنے سے خدا رحم کی نظر سے دیکھتا ہے. امام علی زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب اس وقت تک کہتے رہو جب تک تمہاری سانس نہ ٹوٹ جائے. یا رب یا رب یا رب مسلسل کہتے رہو، چونکہ اس سے رحمت خدا کو جوش آتا ہے کہ دیکھو جو مجھے پالنے والا کہہ رہا ہے، جو مجھے رب
کہہ رہا ہے، جو مجھے اپنا مالک مان رہا ہے، یقیناً رب اللہ سبحانہ و تعالی ہی۔ ابھی آپ کا یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میرے خیال میں آج کل کی ہے، وہ جو رمضان ٹرانسمیشن پاکستان میں ہو رہی ہیں، وہاں پر ایک کوئی اسلامی پروگرام کو جس کو ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں اور شیعہ سنی علماء کو اس میں بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک کوئی قادری صاحب کوئی اہل سنت کی طرف سے بیٹھے تھے اور وہ تشیع پر بہت بڑا بہتان لگا رہے تھے کہ دیکھیں جی، اور ہماری طرف سے مولانا شبیر میسمی صاحب موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں وہ اہل سنت عالم جالندری تھے شاید، وہ یہ کہ حفیظ جالندری ہے کچھ اس طرح کا ان کا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ اللہ کو رب کہتے ہیں، شیعہ جو ہے وہ یہ تو مولا علی کو اللہ کا خالق مانتے ہیں۔ تو وہ شبیر مسمی صاحب نے خیر بہت اچھا جواب دیا اور کافی گرما گرمی بھی ہوگی۔ تو یار رب جو ہمیں دعائے کمیل میں مولا علی خود سکھا رہے ہیں، یہ ہم پر بہت بڑا بہتان ہے کہ شیعہ علی کو رب کہتے ہیں یا شیعہ علی کو اللہ کا رب مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کا رب ہے، پوری کائنات کا وہ رب ہے، پوری کائنات کا پالنے والا وہ ہے۔ اور علی ابن ابی طالب تو اپنی دعا میں اور اپنی مناجات میں یہ کہتے ہیں کہ انت رب و انا مربوب، خدایا تو رب ہے اور میں تیرا مربوب ہوں، تو رازق ہے ہم مرزوق ہیں، تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں۔ لہذا ہمارے عقائد بہت کلیئر ہیں۔ امیر المومنین نے جہاں پر دعا میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ یا رب یا رب یا رب 3 مرتبہ اللہ کو رب کے نام سے پکارو کہ تو پالنے والا ہے، تو پالنے والا ہے، تو اللہ کی رحمت گویا جوش میں آتی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے رب یا رب یا رب کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہو۔ لہٰذا دعا بنیادی طور پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، چونکہ انسان بنیادی طور پر محتاج ہے، وہ جتنا بھی غنی کیوں نہ ہو جائے، وہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کسی نہ کسی موقع پر آ کر انسان محتاج ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ انسان جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے پھر بھی وہ کسی نہ کسی کا محتاج کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی ضرورت کے تحت یقیناً ہوتا ہے۔ لیکن وہ خدا جو علی کل شیء قدیر ہے، جو نہ وزیر رکھتا ہے نہ مشیر رکھتا ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے کچھ پوچھ کے اس نے کرنا ہوتا ہے، تو وہ خدا یقیناً دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جہاں پر اس نے دعا کا وسیلہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ دعا کے ذریعے مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ کا حکم یہ ہے، خدا یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم پکارو اور خدا تمہاری دعا کو سنے گا۔ اب پکارنا کس طریقے سے ہے، پکارا کیسے جائے، خدا کو کیسے یاد کیا جائے، اور انشاءاللہ دعائے مجید کل جب ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اس کو روحانیت سے پڑھیں، نہ فقط یہ کہ جملے جو ہے وہ ہماری زبان پر ہوں۔ دعا جب دل کی گہرائی سے انسان ادا کرتا ہے اور اس کو اس کی معرفت کے ساتھ انسان جب دعا کے جملے ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، چونکہ یہ تو خدا کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے مانگا تھا مجھے ملا نہیں لہذا میرے وہ جملے ہوا میں بکھر گئے، میرے وہ الفاظ ضائع ہو گئے۔ یہ دعا واحد وہ چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ 100% بات درست ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو انسان مانگ رہا ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے، بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں کسی اور چیز سے اس کے مانگنے والی چیز کو ریپلیس کر کے کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ بعض اوقات جو مانگ رہا ہے وہ نہیں مل رہا، اور جو وہ خدا اس کو کسی چیز سے ریپلیس بھی نہیں کرتا، اسے دنیا میں اس کی دعا کا کچھ نہیں ملتا۔ انسان معاشر میں جب جائے گا اور اپنے لیے بے شمار نیکیوں کا خزانہ دیکھے گا اور بندہ کہے گا کہ خدا یہ سب تو میں نے کیا نہیں ہے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی، تو خدا کہے گا یہ تمہارے وہ دعا کے الفاظ ہیں جو ہم نے تمہارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے تھے۔ لہٰذا دعا کبھی کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے، یہ خود خدا کا وعدہ ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ لہٰذا وہ دعا جو شرعی ہو، وہ دعا جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات بعض چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ہمیں نہیں ملتی۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں فائر پلیس میں آگ لگا دی ہے اور بچے بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہے، آپ کے بچے کو ایک اگر ٹاڈلر ہو یا اگر انفینٹ ہو، اس کو وہ آگ بڑی خوبصورت نظر آئے گی جس کی مختلف رنگ ہیں، اس میں گولڈن کلر ہے، اس میں بلو کلر ہے، وہ آگ جب شعلے نکلتے ہیں تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ وہ بچہ اس آگ کی طرف بڑھتا ہے اور اس آگ کو چھونا شروع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس آگ کو ٹچ کرے، دیکھے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اب والدین جو موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگ جلا دے گی، یہ بے شک دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن یہ بچہ اگر اس کو ٹچ کر لے گا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ بالکل اسی طرح
کہ جس طرح بچہ مانگتا ہے اور اس آگ کو لینا چاہتا ہے اور ٹچ کرنا چاہتا ہے، لیکن والدین اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بے شمار چیزیں ہم مانگتے ہیں، خدا ہمیں دیتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ اس کو یہ مل گئی تو اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، ہم یہ اس میں اپنا فائدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ اگر اس کو یہ چیز مل گئی اس کے فائدے کی بجائے اس کو نقصان ہو جائے گا۔ مثلا وہ واقعہ تو آپ نے یقیناً سنا ہے کہ وہ ایک شخص جو حضور کی خدمت میں اکثر آ کر بیٹھتا تھا اور اپنی غربت کی شکایت کی۔ اگر یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں تو تکرار پر معذرت، اب ذہن میں چکے آ گیا واقعہ۔ حضور سے اس نے کہا یا رسول اللہ غربت ہے، آپ کچھ مدد کریں اور تاکہ میرا کچھ کاروبار بہتر ہو۔ تو حضور نے اپنی طرف سے اسے کچھ رقم دی اور کہا کہ اس سے کاروبار کو، اس نے کاروبار کیا، بکریاں مال مویشی کچھ اس نے رکھا ہوا تھا، اور حضور کی دی ہوئی رقم سے اتنی برکت ہوئی کہ وہ ایک دن آگے اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو کاروبار اتنا پھیل گیا ہے کہ مدینے کے اندر تو جس گھر میں بکریاں رکھی ہیں وہ جگہ کافی نہیں ہے، اب مجھے مدینے سے باہر جا کر اپنی بکریوں کے لیے جگہ کا انتظام کرنا ہے۔ خیر وہ چلا گیا، کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ وہ شخص جو اول وقت میں نماز پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا تھا، جب کاروبار بڑھ گیا تو اس نے جماعت میں آنا چھوڑ دیا، کبھی دیر سے آئے، کبھی جلدی آئے، کبھی نہ آئے، کبھی معذرت کر لے، کبھی گھر پڑھ لے۔ لہٰذا ایک دن حضور نے پیغام بھیجا کہ بھائی وہ جو ہماری رقم تھی جس سے تم نے کاروبار شروع کیا تھا وہ تو ہمیں واپس کر دو، اب تو ماشاءاللہ تمہاری بزنس امپائر بہت پھیل چکی ہے۔ اس نے وہ رقم واپس کر دی، جو برکت تو حضور کی دی ہوئی رقم سے تھی، جب حضور نے وہ پیسے واپس لیے لہٰذا برکت ختم ہو گئی، اب وہ کاروبار واپس اپنی اصلی جگہ پر آ گیا، بزنس گرنا شروع ہوا، وہ بکریاں اس کی کم ہونا شروع ہو گئی، اور حالت یہ ہوئی کہ واپس مدینے میں وہ اپنے گھر میں آ گیا اور اسی طرح کا اول وقت کا نمازی ہو گیا اور نماز میں پہلی صف میں آنا شروع ہو گیا اور اول وقت میں آنا شروع ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہم اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدایا ہمیں رزق دے دے اور خدایا اچھی جاب دے دے اور خدایا بزنس دے دے اور یہ دے دے، اور وہ ہم مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے جس حالت میں خدا نے رکھا ہے کم از کم ذکر خدا کا ٹائم تو مل رہا ہے، کم از کم خدا کی مخلوق کے ساتھ رابطے میں تو ہے، ہو سکتا ہے خدا اگر رزق بڑھا دے ذہن میں خناس آ جائے، ہو سکتا ہے خدا اگر کسی اچھی پوسٹ پر اچھے عہدے پر مجھے جو ہے وہ عہدہ مجھے دے دے اور عنایت ہو جائے، ہو سکتا ہے میری گردن میں سریا آ جائے، ہو سکتا ہے میں تکبر کرنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے میں اگر کمیونٹی میں سب سے بہتر ہو جاؤں، میں لوگوں کو سلام کرنا جو ہے وہ بھی مناسب نہ سمجھوں، میں ہاتھ بڑھانا لوگوں کی طرف مناسب نہ سمجھوں، ہو سکتا ہے اس رزق کے اضافے سے، دولت کے اضافے سے، عہدے کا بہتر ہونا، مجھے میری عزت میں اضافہ ہونا ہو سکتا ہے میرے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے میرے فائدے میں نہ ہو، لہٰذا ہم بعض چیزوں کو ظاہری طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا میں جب ہم مانگتے ہیں خدا جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے، جتنا جس کے نصیب میں لکھا ہے خدا اس کو دیتا ہے۔ اب دعا کے ساتھ ساتھ جب ہم مانگتے ہیں تو اگر اس چیز کو ہم حاصل کر لیتے ہیں تو بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ خدا نے ہماری دعا کو مستجاب کیا، خدا نے وہ چیز ہمیں عطا کر دی۔ اگر اس چیز میں تاخیر ہو رہی ہے، مثلا آپ اولاد مانگ رہے ہیں اور اولاد نہیں مل رہی، خدا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے خبر ایک ملی ہے کہ ہمارے ایک بہت بچپن کے دوست 20 سال کے بعد ان کو خدا نے بیٹی عطا کی، پہلی اولاد 20 سال کے بعد۔ خدا سے کبھی انسان مایوس نہ، مانگتا رہے چونکہ اسی نے دینی ہے۔ انسان اپنی امید کو خدا سے قطع نہ کرے، امید کو خدا سے توڑے نہیں، مانگتا رہے۔ اگر تو جو مانگ رہا ہے وہ مل گیا تو الحمدللہ بہت بڑی اچھی بات ہے، اگر جو مانگ رہا ہے وہ نہیں مل رہا تو انسان خدا کا شکوہ نہ کرے۔ یہ دیکھا گیا کہ انسان جو ہے وہ شکوے پہ اتر آتا ہے کہ خدا دیکھو اپنے دشمنوں کو تو بہت دے رہا ہے، جو تجھے مانگتے نہیں ان کو تو بہت دے رہا ہے، میں جو تیرا صبح شام ذکر کرتا ہوں تو مجھے بالکل بھی نہیں دے رہا، لہذا انسان خدا کا شکوہ کرنا شروع ہوتا ہے۔ ایک چیز جو دعا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دعا کے ساتھ توکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ توکل کی جو اللہ پہ ٹرسٹ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، جو ایمان ہے، یہ دعا کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ دعا کی شرائط میں سے ایک شرط توکل بھی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا پر توکل ہے، وہ دے گا تو بھی ہمارے لیے اچھا ہے، وہ چیز کوئی نہیں دے رہا تو بھی ہمارے لیے اچھا ہے، چونکہ جو وہ میرے لیے سوچے گا یقیناً اس میں میرے لیے بہتری ہے، وہ میرا نقصان نہیں کرے گا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ بھلا میرا نقصان کیوں کرے گا؟ اگر یہ جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے رہا ہے تو الحمدللہ اس نے بہتر سمجھا مجھے دیا، اور اگر جو میں مانگ رہا ہوں وہ خدا مجھے نہیں دے رہا تو اس میں بھی میری بہتری ہوگی۔ ہو سکتا ہے رزق آنے سے میں خدا سے دور ہو جاؤں، ائمہ سے دور ہو جاؤں، اہل بیت کے ذکر سے دور ہو جاؤں، کمیونٹی ممبر سے دور ہو جاؤں، ہو سکتا ہے اگر مجھے بہتر عہدہ مل گیا تو میں یہ ساری چیزیں جو اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہوں یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہو۔ تو اگر انسان میں دعا کے ساتھ ساتھ توکل کی صفت آ جائے کہ جو مومن کا ایک سائن ہے، مومن کی علامت ہے، مومن کی نشانی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ
کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اور خدا خود قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے مجھ پر توکل کر لیا میں اس کے لیے کافی ہوں۔ لہٰذا اللہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو اپنے کام کو مجھ پر چھوڑ دیتا ہے، وہ فوض امری اللہ، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام خدا پر چھوڑ دیا، اب انسان مطمئن ہو جائے اور اب انسان یہ تسلی رکھ لے کہ جب خدا پر کوئی کام چھوڑ دیا ہے تو خدا اسے مایوس اور نا امید نہیں کرے گا۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، اب وہ مانگ رہا ہے لیکن اسے بھروسہ ہے کہ دے گا تو بھی میرے لیے بہتر ہے، اور دینے والا اگر نہیں دے گا اس میں بھی میرے لیے بہتری ہے۔ توکل ایک ایسی چیز ہے، ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ حضور کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ آتا تھا حضور کی محفل میں۔ ایک دفعہ وہ شام سے کوئی اپنا تجارتی سامان لے کر مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں اسے کسی ڈاکو نے پکڑ لیا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا مال اسباب جو ہے وہ لوٹ لیا جائے۔ تو اس شخص نے بڑی منت سماجت کی کہ مجھے بخش دو، معاف کر دو۔ اس نے کہا نہیں، تو اس نے کہا یہ میرا مال ہے، لے لو، جو لوٹنا چاہتے ہو لے لو۔ اس نے سارا مال اس ڈاکو کو دے دیا۔ تو ڈاکو نے کہا کہ مال تو لے لیا ہے لیکن اب تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا بھائی تم مال چاہتے تھے، تم ڈاکو ہو، میری جان کیوں لیتے ہو؟ میں نے مال تو تمہیں سارا دے دیا، اب مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا تمہیں قتل اس لیے کر رہا ہوں کہ تم اگر بچ گئے تو تم جا کر میری شکایت کرو گے، تم میرا نام لو گے، لہٰذا میں لوگوں پر میرا یہ ڈاکے ڈالنا اور چوری کرنا لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا، لہٰذا تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو تاکہ کم از کم میں خدا کا شکر ادا کر سکوں، خدا کی نعمتوں پر شکرانہ ادا کر سکوں، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دو۔ یہ نماز کے لیے بیٹھا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے دعا کی کہ خدایا میری موت کا اگر وقت آ گیا ہے تو بہتر جانتا ہے میں نے کب مرنا ہے، لہٰذا تیرا شکر ہے جتنی زندگی تو نے مجھے عطا کی ہے، اگر تو مجھے بچا لے تو میں اس پر قانے ہوں اور مجھے اس پر جو ہے وہ صبر ہے اور شکر ہے، اگر تو بچا لے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور اگر میرا وقت یہی لکھا ہے تو بھی مجھے جو ہے وہ شکوہ نہیں ہے، خدا میں توکل سے ہوں، میں تیری ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں، اگر تو چاہتا ہے بچا لے تو بچا لے، اگر تو چاہتا ہے کہ ابھی اس کے ہاتھوں مر جاؤں تو مر جانا بہتر ہے۔ اس نے دعا کی، ادھر دعا کر کے وہ ہٹا، ادھر سے کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے پر ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے۔ وہ نورانی ہستی جب آئی وہ گھوڑے سے اتری، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس نے تلوار سے اس ڈاکو کی گردن اڑا دی۔ جب اس کو ڈاکو کی گردن وہ اڑا چکے تو یہ شخص جو تاجر تھا یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ نورانی شخصیت کہتی ہے کہ میں تیرا توکل ہوں کہ جو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو تیرا بھروسہ ہے، ادھر تو مشکل میں تھا، تو نے خدا کو پکارا، مجھے خدا کا حکم ہوا کہ یہ شخص تو میری ذات پر توکل کر رہا ہے، اس نے تو مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اس نے تو اپنا جینا مرنا مجھ پر چھوڑ دیا، خدایا زندہ رکھ تو بھی تیرا ہوں، خدایا تو موت دے دے تو بھی تیرا ہوں، جو اتنا میری ذات پر توکل کرتا ہے لہٰذا جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، جاؤ اور اس کی جا کر مدد کرو، لہٰذا میں توکل ہوں اور خدا نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا جب انسان خدا پر بھروسہ کر لیتا ہے خدا اس کے لیے کافی۔ لیکن توکل کا ایک مطلب جو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ توکل کا مطلب ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ کچھ نہ کرو بس خدا کر دے گا، رزق جہاں سے لکھا ہے آ جائے گا۔ وہ تو جو کہا جاتا ہے کہ چھت پھاڑ کے بھی رزق آ جاتا ہے اور رزق ہر طرف سے آ جاتا ہے، اور ویسے کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، اور بعض اوقات بعض چیزیں آپ کو ایسے ملتی ہیں۔ آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، جتنے بہن بھائی جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں، بالخصوص چودھری ہمارے شہباز صاحب، پروفیسر شہباز صاحب نے آج جو عنایت کی اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور اپنے تمام برادران کے لیے شکر گزار ہوں۔ رزق جو جہاں سے انسان کا لکھا ہے وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن انسان نے اس کے لیے تحرک کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں اپنا علاج نہ کرائیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جاب نہ کریں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھے نہیں اور کہیں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤ۔ توکل کا مطلب یہ ہے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کر دیں، اس کے بعد نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں۔ توکل یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی طاقت میں ہے، آپ کی بساط میں ہے، آپ کی قدرت میں ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ پورا کر دیں، اس کے بعد نتیجے کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں کہ یہ نتیجہ میرے ہاتھ میں اور میں اس کو ایسے کر دوں اور ایسے کر دوں، نہیں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ اپنی محنت کریں، آپ ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ
اپنی سچائی کے ساتھ آپ اپنی محنت کریں، باقی اس نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا امر خدا پر چھوڑ دیا، اب یقین کریں، مطمئن ہو جائیں. اب جب آپ نے اپنا وظیفہ ادا کر کے اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر کے آپ نے اپنا کام جب خدا کے سپرد کر دیا، ان اللہ بصیر بالعباد، خدا بندوں کو بہتر جانتا ہے، ان کی ضروریات، ان کی حاجات کو خدا بندوں سے بہتر جانتا ہے. لہذا توکل یہ ہے کہ دعا انسان چھوڑے نہیں، دعا کرتا رہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ خدا پر بھروسہ یہ ہو کہ اگر جو مانگ رہا ہوں وہ مل گیا تو بھی میرے حق میں بہتر ہے، اور اگر خدا نہیں دے رہا تو یقیناً اس میں بھی کوئی میری بہتری. بیمار ہوں، اگر شفا مل گئی ہے یقیناً خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اگر خدا شفا نہیں دے رہا تو انسان شکوہ نہ کرے. حضرت ایوب جو اللہ کے نبی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ جب اللہ نے اپنے اس نبی کو، حضرت ایوب کو، اتنی دولت دی، اتنا مال دیا کہ بے شمار ان کے نوکر چاکر، گھوڑے اور جانور، اور بہت بڑی سلطنت، بڑے بڑے محلات. پھر خدا نے جب امتحان لیا تو حالت یہ ہو گئی کہ سب ختم ہو گیا، پوری کی پوری امپائر ختم ہو گئی، وہ جانور مر گئے، وہ غلام جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور خود حضرت ایوب اتنا بیمار ہو گئے کہ جسم گویا گل گیا. اور جسم میں آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اتنی اذیت ہوئی، اور وہ پوری، جو میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن صبر کی. ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ خدا سے کہو تو صحیح کہ خدایا میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. کہا اتنا عرصہ خدا نے صحت سے رکھا ہے، اتنا عرصہ خدا نے صحت دے کے رکھی، خدا نے نعمتیں دے کے رکھی، اب اگر وہ آزما ہی رہا ہے تو میں تھوڑے سے اس خدا کی آزمائش پر صبر کا دامن چھوڑ دوں اور میں اکتا جاؤں اور خدا سے کہوں کہ خدا جلدی ٹھیک کر دے. میں تو یہاں تک ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے صبر پر. تو بعض اوقات انسان اگر بیمار ہے اس میں بھی کہے کہ خدایا اگر تو مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے تو بھی الحمدللہ، تو اگر صحت دے رہا ہے تو بھی الحمدللہ، تو اگر اچھی جاب دے دی ہے تو بھی الحمدللہ. میں تلاش کر رہا ہوں، میں فارغ نہیں بیٹھا، میں محنت کر رہا ہوں. اگر رزق کم لکھا ہے میرا، مجھے کم ملتا ہے تو بھی الحمدللہ، کم از کم میں اپنی طرف سے محنت کر رہا ہوں. اگر تو نے میرا جتنا، یہ ہے توکل. توکل یہ ہے کہ انسان دعا کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ جو ہے وہ خدا پر چھوڑ دے. ایک آخری چیز آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں. حضرت موسیٰ ایک زمانے میں بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو بنی اسرائیل کے کچھ افراد آپ کی خدمت میں ہے اور عیادت کے لیے. تو ان میں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا کہ اے کلیم اللہ، آپ وہ فلاں جڑی بوٹی کیوں نہیں لیتے، اس میں اس بیماری کی شفا ہے، جو آپ کو بیماری ہے اس کی شفا اس جڑی بوٹی میں کیوں نہیں لیتے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، خدا کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ اگر چاہے گا تو بغیر جڑی بوٹی کی شفا دے دے گا، لہٰذا میں وہ جڑی بوٹی نہیں کھانے والا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ کہنا پسند نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ، شفا میرے ہاتھ میں ہے، توکل مجھ پر رکھو، یہ اچھی بات ہے، لیکن تحرک کرنا تم نے ہے، وسیلہ تلاش کرنا تم نے ہے. یہ تمہیں ٹھیک کہتے ہیں بنی اسرائیل والے، تمہاری اس مرض کی شفا میں نے اسی جڑی بوٹی میں رکھی ہے. شفا بے شک میرے ہاتھ میں ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ کرو نہیں اور کہو خدا شفا دے دے. وہ دیتا ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن کہا کہ اے موسیٰ، وہ جڑی بوٹی لوگے تو میں شفا دوں گا. حضرت موسیٰ نے وہ کھائی اور اس کے بعد خدا نے شفا دے دی. اس اپنی گفتگو کو نتیجہ نکالتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں، مسلسل مانگ رہے ہیں. کل 40 دنوں تک ہم نے زیارت عاشورہ کو بھی پڑھ لیا، کل انشاءاللہ ہم دعائے مجید بھی پڑھیں گے، ہم گڑ گڑائیں گے اور خدا کے حضور اپنی حاجات کو رکھیں گے. جب دعا کریں ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ جو مانگ رہا ہوں اگر ملتا ہے تو بھی اچھا ہے، جو نہیں مل رہا تو بھی اچھا ہے. دینا نہ دینا جس کے ہاتھ میں، مجھے اس کی ذات پر بھروسہ ہے، یقین ہے. اس کا حکم ہے کہ مانگو، لہٰذا میں مانگ رہا ہوں. اس کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ مانگتا. وہ خود کہتا ہے کہ آؤ مانگو میں دوں گا، لہٰذا جو مانگ رہا ہوں یہ مل جائے الحمدللہ، جو مانگ رہا ہوں یہ نہیں مل رہا پھر بھی الحمدللہ، میں خدا کے دروازے پر ہی رہوں گا. خدا کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا. خداوند متعال سے دعا گو استغفار گروپ کے تمام برادران و خواہران کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل کرے. خداوند بزرگ و برتر جو بیمار شفا عطا کرے، جو مقروض ان کے قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرے. آپ تمام برادران و خواہران کے مال و رزق میں اضافہ ہو. خدا آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. جن گھروں میں استغفار گروپ کے جتنے بھی ممبران ہیں
جو ذکر ہو رہا ہے پڑھا سنا جا رہا ہے خدا پڑھنے سننے والوں کو بچے بچیوں کو بھائیوں بہنوں کو سب کو اجر جزیل عطا کرے ان گھروں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہو ان گھروں پر خداوند متعال نظر کرم کرے اور یہ گھر تا قیامت آباد رہے جن گھروں میں استغفار ہو رہا ہے جن گھروں میں یہ تمام ذکر اذکار ہو رہے ہیں خداوند متعال ان گھروں کو آسمان والوں کے لیے ایسے چمکائے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہم سب کے مرحومین کی خدا مغفرت کرے خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کرے اور ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کرے اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.